والے زیادہ تر یہ بھی ایک تحقیق ہے کہ یہ حرام جانوروں سے جیسے چمگادڑ ہے، چوہے ہیں، ان سے پیدا ہوتی ہے اور وہ لوگ ان کو کھاتے ہیں۔ آج بھی چائنا کی گوشت مارکیٹ آپ نیٹ پہ چیک کریں تو آپ کو یہ چوہے مرے ہوئے اور چمگادڑ اور یہ سارے کٹتے بنتے اور ان کے برگر، ان کے سوپ، ان کی بریانیاں سب یہ نظر آئے گی، کتے، یہ سب حرام، اور یہ حرام کا یقیناً وبال ہے۔ جب ہم حرام چیزیں کھائیں گے، دیکھیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو فرمایا کہ قتل کر دو، حتیٰ کہ جیسے بچھو اور سانپ ہے، آپ نے فرمایا اگر حالت نماز میں بھی دیکھو تو اسے قتل کر دو، اور جس چیز کو اللہ کے رسول نے قتل کرنے کا کہا ہے اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، تو اس کو ان کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اور لوگ سانپ بھی کھا رہے ہیں، سر کاٹ دیتے ہیں اور باقی حصہ بنا کے کھاتے ہیں، تو پھر یہ بیماریاں وہ چیزیں تو آتی ہیں۔ پھر جس طرح ہم چائنا والوں کو پیٹ رہے ہیں، ادھر ہمارے ہاں بھی جو ہے ادھر لاہور میں کتنے لوگ بیچارے گدھے کھا گئے، اور بعد میں ان کو پتہ چلا کہ جی یہ اس ہوٹل پہ تو گدھے پک رہے تھے، اس ہوٹل پہ تو کباب بھی گدھوں کے کھا رہے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ تو یہ چیزیں پھر وہ ہمارے اندر جب سرایت کرتی ہیں تو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، ان نقصانوں سے پھر ہم ہوتے ہیں۔ تو ہم حرام کھانے سے بھی، حرام کھلانے سے بھی، حرام کمانے سے بھی اگر بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں صحت بھی دے گا، عافیت بھی دے گا، اور ہمیں جینے کا حق بھی دے گا۔ اس بارے میں کوئی دعا ہو جو کرونا وائرس ہے، اس بارے میں کوئی دعا؟ وہ پھر وہی جو عام بیماری کی دعا ہے، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا آپ کثرت سے پڑھیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور حرام سے بچیں۔ حرام سے بچ